جب وہ آپ نے پورا اتار کے رکھ دیا، جاء رجل، تو ایک شخص دوڑا ہوا آیا، فقال ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے لیے آپ نے قتل کا حکم صادر فرمایا تھا وہ مل گیا ہے، لیکن وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا، کعبہ کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کے اندر جا کے چھپ گیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ حرم ہے، تو حرم کے اندر تو کوئی چونٹی بھی نہیں مار سکتا، چاہے جائے کہ کوئی کسی انسان کو مار دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال اقتلوہ، فرمایا جو وہ جہاں ہے وہیں اسے قتل کر۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی تھے جنہیں اس حکم کی تعمیل کا شرف حاصل ہوا۔ حکم بہت پہلے صادر ہو چکا تھا اور صحابہ کرام تلاش میں تھے کہ جس شخص کے لیے حکم دیا گیا ہے جہاں یہ ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن خطل جو ہے اس کا نام عبد العزیٰ تھا اسلام لانے سے پہلے۔ یہ وہ بد نصیب شخص تھا جو مدینہ منورہ میں آیا اور اس نے بظاہر اسلام قبول کیا اور کتابت وحی کے منصب پر فائز ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اسے فرمایا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ کیا لکھا ہے تم نے، تو اس نے غفور الرحیم کی بجائے رحیم غفور لکھا ہوا، وَهُوَ الْوَدُودُ الْغَفُورُ کی بجائے غفور الودود لکھا ہوا، عبارتوں کو الٹ پلٹ دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور اس کو سرزنش کی اور تنبیہ فرمائی کہ جیسے میں نے لکھوایا ہے تم نے ویسے کیوں نہیں لکھا۔ اس شخص کا خبث باطن اس درجے کی خباثت تھی اس کے مزاج میں اور اس کے ضمیر میں کہ اس نے اس بات کو اس طرح اچھالا کہ کفار مکہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ معاذ اللہ کیسے نبی ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو عبارت ہے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن فرمائی، اصلاح فرمائی، اس کو اس نے الٹ دیا اور لوگوں میں پروپیگنڈا کیا کہ انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا معاذ اللہ کہ ان پر کیا نازل ہوا ہے، تو مجھے انہیں بتانا پڑتا۔ پھر ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کچھ صحابہ کرام کو اس کے پاس بھیجا، تو اس شخص نے اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا، بلکہ اس موقع پر ایک خادم کو اس نے قتل بھی کیا اور مکہ معظمہ بھاگ گیا، کفار مکہ کی پناہ میں چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا دین بالکل سچا ہے اور تمہارے معبود بالکل سچے ہیں، اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ ان کو تو یہ بھی تمیز نہیں کہ وحی کے اندر جو الفاظ نازل ہوتے ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، وہ تو میں انہیں بتاتا ہوں۔ پھر اس کے پاس دو کنیزیں تھیں، دو لونڈیاں تھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت میں حجب میں اس نے یہ اشعار لکھتا تھا اور ان لونڈیوں کو اور کنیزوں کو کہتا تھا کہ ان کو گا کے سناؤ۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا، کیونکہ یہ تو مطلق حکم ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو، وہ مرتد ہو گیا۔ تو اس کے اندر بیک وقت یہ دونوں جرم پائے گئے، اس شخص کے اندر یہ مرتد بھی ہوا اور اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اعلانیہ گستاخیاں بھی کیں اور مسلسل کیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ سو یہ شخص جو ہے فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کو اس حال میں ملا کہ یہ کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا،
صحابہ تلاش میں تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کے لیے. سو جب یہ وہاں لپٹا ہوا پایا گیا تو آپ کو اطلاع کی گئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اقتلوہ، یہ شخص جہاں ملے، چاہے کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا ہو، جہاں بھی ہو، اس کو قتل کر دیں. لہٰذا صحابہ کرام نے اس شخص کو واصل جہنم کر دیا. یہ دوسری روایت جو ہے اس کو امام مقدسی نے اپنی حدیث کی بہت بڑی جامع کتاب کے اندر الاحادیث المختارہ میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا. یہ حضرت مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج فتح مکہ کے دن ہر شخص کے لیے امان ہے، عام معافی، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں. اس وقت الحمدللہ یہ صورت تھی کہ وہ مسلمان جنہیں بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، اس دن 10,000 کا لشکر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے آقا اور سردار کی قیادت میں مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے تھے، پورے جاہ و وقار کے ساتھ. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس موقع پر دیکھا کہ یہ کفار جو ہیں اپنی گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے ہیں اور آگے سے مزاحمت کی بھی ان کے اندر ہمت نہیں، تو آپ نے اپنی شان کریمی سے ان کو عام معافی کا اعلان فرما دیا. لیکن فرمایا الا 4 نفر و امرتین، سوائے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے، یہ اس معافی سے مستثنا ہیں. اقتلوہم وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلَّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فرمایا یہ 6 کے 6 لوگ اگر کعبے کے پردوں میں لپٹے ہوئے بھی ملیں تو ان کو قتل کر دو، جہاں ملیں، جس حال میں ملیں. نمبر 1 اکرمہ ابن ابی جہل، نمبر 2 عبداللہ ابن خطل، نمبر 3 مقیس ابن صبابہ، نمبر 4 عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح. یہ 4 لوگ مرد جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دیا جائے. وہ 2 عورتیں جو تھیں یہ عبداللہ ابن خطل کی لونڈیاں اور کنیزیں تھیں، تو ان کو بھی عبداللہ ابن خطل کے ساتھ واصل جہنم کر دیا گیا. ان میں سے اب صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی یہ تھا اور غیرت ایمانی کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ادھر حکم صادر ہوتا، ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان بے چین ہو جاتے تھے اس حکم کی تعمیل کے لیے کہ اس گستاخ کو واصل جہنم کرنے کی سعادت دیکھو اب کسے نصیب ہوتی ہے. تو سعید ابن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار ابن یاسر یہ تلاش میں تھے کہ یہ جو گستاخ ہے یہ کہاں ملے تو اسے ہم، دونوں ایک طرح سے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. دونوں نکلے اسی مشن پر. فسبق سعید عمارا، تو سعید ابن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ آگے پہنچ گئے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پہنچے اور انہوں نے جا کر اس گستاخ کو واصل جہنم کیا. نوجوان تھے تو اس وجہ سے جوانی کے عالم میں جذبہ بھی تھا اور انرجی بھی تھی. عمار بن یاسر ذرا عمر رسیدہ تھے، وہ نہ پہنچ سکے. یہ جو عبداللہ ابن خطل ہے اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو حضرت سعید ابن حریث نے قتل کیا، اور ایک یہ ہے کہ دونوں ہی پہنچ گئے تھے، ایک نے اس کو پکڑا اور دوسرے نے، یعنی دونوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس حکم کی تعمیل کی. ابو برزہ اسلمی اور سعید ابن حریث رضی اللہ عنہما. اور مقیس ابن صبابہ یہ شخص جو ہے کہیں بازار میں ہی چلتے ہوئے صحابہ کرام کو مل گیا تو وہیں پر جہاں تھا اس کو قتل کر دیا گیا. اکرمہ ابن ابی جہل جب ان کو یہ حکم، پیغام اور یہ اعلان پہنچا تو یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے
اور سمندر کے راستے کسی اور جزیرے پر انہوں نے جانا چاہا کہ شاید میں اس طرح اپنی جان بچا لوں۔ جب یہ اس وقت کی جو بحری جہاز تھا اس پر سوار ہوئے تو طوفان آ گیا سمندر میں، اور طوفان اتنا آیا کہ پتہ نہیں تھا کہ اب کوئی بھی بچے اور کشتی بھی بچے یا نہ بچے۔ تو لوگ کشتی میں سوار تھے، انہوں نے بھی واہ ویلا مچا دیا کہ اب کس طرح اپنی جان بچائی جائے۔ اپنے اپنے معبودوں کو، اپنے اپنے بتوں کو انہوں نے پکارنا شروع کر دیا۔ اکرمہ ابن ابی جہل، ان کے نصیب میں ہدایت تھی، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج کوئی بت اور کوئی معبود ہمارے کام نہیں آئے گا، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کیا اور کہا کہ آج اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اخلاص ہے، کیونکہ خشکی پر بھی اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی، تو آج ہم باہر سمندر کے اندر ہیں، آج بھی ہمیں اخلاص ہی بچائے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ انی اتی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم حتی اضع یدی فی یدہ فلا اجدنہ عفوا کریما۔ انہوں نے کہا اللہ، تیرے ساتھ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا اور میں زندہ رہا، میری جان بچ گئی، تو تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر بیعت کروں گا، اور یقیناً میں ان کو عفو اور کریم پاؤں گا، معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا پاؤں گا۔ سو یہ عہد جو تھا ان کی خوش نصیبی تھی، یہ پورا ہوا، یہ حاضر ہوئے، ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ جب ہاتھ میں ہاتھ دے لیتے تھے کسی کے تو پھر اس کو سزا نہیں دیتے، ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا اور کہا جی میں اکرمہ ابن ابی جہل ہوں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تو نے اسلام قبول کر لیا اور مان لیا تیرے لیے معافی ہے۔ پھر انہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی، سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں اور فاروق اعظم کے دور خلافت میں بہت بڑی بڑی فتوحات اسلام کے لیے انہوں نے کی۔ ان کے نصیب میں ایمان تھا، اور عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا، یہ شخص جو تھا اس نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب لوگوں کو عام بیعت کی اجازت دی کہ اب آؤ اور بیعت کرو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب گئے، فقال یا رسول اللہ بایع عبداللہ، حضور یہ ابن ابی سرح جو ہے اس کی بیعت بھی قبول فرما لیں۔ فرفع راسہ فنظر الیہ ثلاثا، حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور اٹھایا اور 3 بار اس شخص کی طرف پہلے دیکھا، پھر نظر پھیر لی، پھر دیکھا، پھر نظر پھیر لی، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ آخر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت کو قبول کیا اور پھر اپنے صحابہ کرام کی طرف نظر دوڑائی۔ یہ بہت ہی نازک لمحہ تھا سارے صحابہ کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام بالکل تاڑ میں تھے کہ کہیں یہ ملے تو ہم اسے قتل کر دیں۔ اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پناہ میں پہنچا یہ شخص اور بیعت کی خواہش ظاہر کی۔ اب یہ مرحلہ جاری تھا، ادھر تردد تھا اس کی بیعت لینے میں، ادھر صحابہ کرام شش و پنج میں تھے کہ پتہ نہیں اسے مارنا ہے کہ نہیں مارنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 بار چہرہ مبارک پھیر کے تیسری بار آخر، یہ وقت تھا بڑا